من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. گرامی قدر معزز و مکرم سامعین حضرات، گزشتہ جمعہ آخری باتیں یہ چل رہی تھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الرسل بنایا، یعنی تمام رسولوں میں افضل، اشرف، اعظم، اطیب اور طیب بنایا۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت تمام نبیوں اور رسولوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے عالم دنیا میں اور عالم امر میں اور عالم ارواح میں اس کو ثابت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو افضل الامم بنایا، جتنی بھی امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوات والسلام تک جتنی امتیں آئیں، آپ کی امت کو سب سے افضل امت بنایا اور اس کو ثابت بھی فرمایا۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں
تمام نبیوں سے افضل تھے. کائنات ارضی اور سماوی اور کل مخلوقات، ان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنت نبیا اذا كان آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، یعنی ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پیدا ہو چکی تھی. وہ روح کیسی تھی؟ نورانی شکل میں. اگر تمام ارواح بنی آدم، انسانیت کی ساری روحیں اگر نور ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی نورانی تھی. اور اگر عالم ارواح میں کل انسانیت کی روح اس کے علاوہ کسی اور شکل میں تھی تو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اسی شکل میں تھی. یہ جو گھڑ لیا جاتا ہے اور لوگ ممبروں پر بڑی زور شور سے کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، یہ جھوٹ ہے. یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے. اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک حدیث میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ارشاد مبارک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جنات کو پیدا کیا آگ کی لو سے. قرآن میں ہے والجان خلقناہ من قبل من نار السموم. ہم نے جنات کو آگ کی لو سے پیدا کیا. لو کیا ہوتی ہے؟ آگ جلتی ہے. آگ جب جلتی ہے تو اس آگ جلتی ہوئی میں سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں. جو ہوتا تو آگ کا ہی حصہ ہے، لیکن اگر وہ لپٹیں کسی انسان پر پڑ جائیں تو اس سے بندہ جلتا نہیں. آگ دی لو، لپک، آپ جانتے ہی ہیں اس کو. اس لپک سے اس کو کہا من نار السموم، آگ کی لپک سے جنات پیدا ہوئے. آگے فرمایا کہ والملائکہ، اور فرشتے خلقت من نور. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے پیدا ہوئے نور سے. اسی حدیث میں آگے ہے آدم پیدا ہوئے جو تمہیں تمہارے رب نے قرآن میں بتا دیا ہے. یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن آگ کی لو سے اور فرشتے نور سے اور آدم انسان
اس سے پیدا ہوا جو تمہارے رب نے تمہیں تمہاری کتاب اور قرآن میں بتایا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا۔ اب ہم قرآن کو دیکھ لیتے ہیں۔ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کس سے پیدا ہوئی؟ ہمارے نبی نے ہمیں کہا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان کس سے پیدا ہوا ہے؟ نہ نور بتایا نہ نار بتایا۔ پیارے نبی نے نہ تو یوں کہا کہ نور سے بنا انسان، نہ یوں فرمایا کہ وہ نار اور آگ سے بنا ہے۔ نور فرشتوں کے لیے، آگ جنات کے لیے، انسانوں کے لیے، آدم اور آدم کی اولاد کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں خود اپنی کتاب قرآن میں بتا دیا ہے، وہاں دیکھ لو انسان کس سے پیدا ہوا ہے۔ تو قرآن کو آپ دیکھ لیں کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے بار بار، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ۔ قرآن بات موٹے الفاظ، ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا نا کہ تم خود اللہ کی کتاب میں دیکھ لو۔ اللہ نے تمہیں اپنی کتاب میں بتا دیا ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا یہ حضرت انسان کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا نا قرآن میں دیکھ لو، تو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی ہے سورت انعام۔ ہم پیچھے چلتے ہیں اور بھی سارے قرآن کی سیر کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں کہا ہے کہ تم دیکھ لو خود آدم اور انسان تمہارے رب نے کس چیز سے بنایا ہے، وہ قرآن میں موجود ہے۔ یہ دیکھ لو، یہ رہا، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ آدم کو اللہ نے پیدا کیا کس سے؟ من تراب۔ تراب کہتے ہیں سوکھی مٹی، مٹی سے، سوکھی مٹی۔ یہ اصل بتائیے آدم کی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی اولاد ہیں یا جنات کی؟ کس کی اولاد ہیں؟ انسانوں کی؟ انسانوں میں سے یا جن اور نوروں میں سے؟ فرشتوں میں سے۔ کن میں سے؟ انسانوں میں سے۔ تو ہمارے نبی نے کہا ہے قرآن میں دیکھ لو کہ انسان کس سے بنا ہے۔ یہ رہا، خلقہ من تراب، مٹی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان و بشر ہوئے یا نور ہوئے؟ پھر جو نور سے پیدا ہوئے ان کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا وہ کیا ہیں؟ فرشتے۔ ہم فرشتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے نہیں، وہ فرشتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ خلقہ من تراب۔ آدم کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ تو ہمارے نبی بھی کس سے بنے؟ مٹی سے بنے۔ بھائی آدم کی اولاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اول ما خلق اللہ نوری، کوڑو آگے نہیں۔ اور پھر یہ جو اول ما خلق اللہ نوری والی حدیث ہے، پوری مکمل یہ تفصیل، یہ گپ، یہ زرقانی کے اندر موجود ہے۔ یہ سیرت کی کتاب ہے، زرقانی اس کے اندر ہے۔ اور یہ کتنا بڑا گپ اور جھوٹ ہے، آپ اس حدیث روایت کو آپ پورا پڑھیں گے انشاءاللہ آپ خود ہی کہہ دیں گے کوڑے سارا ہی۔ زرقانی کا حوالہ دے دیا میں نے، جس مولوی نے چاہے وہاں دیکھ لے۔ اول ما خلق اللہ نوری، پوری حدیث کیا ہے؟ ممبر میں اس مولوی کو کہہ دو حضرت یہ پوری سنا دو، کیا یہ پوری سنا دو، انشاءاللہ کوئی مسجد سے ہی کہہ دے گا مولوی صاحب بس کر، یہ کہنا ہے۔ تو آپ ایسے ارشاد کو، ایسی بات کو رسول اللہ کا فرمان کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ نے فرمایا انسان کس سے پیدا ہوا ہے؟ دیکھ لو قرآن میں، ہم نے دیکھا
ہم نے سورہ آل عمران کو دیکھا ہے، پارہ نمبر 3 کو دیکھا ہے، خلقہ من تراب، کس سے بنے بھائی؟ مٹی سے بنے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 60، آیت نمبر 59، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا پھر آگے اس کی تفصیل میں بتا دیجیے، ہمارے نبی نے ہمیں قرآن کے حوالے کیا نا کہ اللہ کی کتاب سے پوچھ لو کہ آدم اور انسان کس سے بنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بتا دی۔ یہاں کیا کہا کس سے بنے گی؟ مٹی سے۔ تو وہ مٹی کو کیا کیا گیا؟ میں مٹی پکڑی بنا دیا؟ نہیں، وہ بھی خدا نے اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے ہاں کیسے بنے ہیں، مٹی سے کیا ہوا تھا، سبحان اللہ، مٹی سے کیا ہوا تھا وہ بھی اللہ نے بتا دیا سورہ صافات میں۔ اللہ اکبر۔ ہاں قرآن کسی چیز میں شبہ اور ابہام چھوڑتا نہیں، یہ علیحدہ ہے کہ ساڈی ٹھڈ دی روٹیاں قرآن نال پوریاں ہوندیاں نہیں، ڈیڈ کی روٹی کے لیے کوئی گپ چاہیے چنگی جی۔ اس مٹی کو کیا کیا تھا پھر؟ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، یہ بتا دیا۔ وہ جو سوکھی مٹی تھی، وہ سوکھی مٹی تھی، اس کو کیا کیا گیا؟ اللہ کہتا ہے اس کو پانی میں گوندا گیا، اس کو پانی میں گوندا گیا، اور گارا تیار ہوا، سیدھے لفظ وہ گوندا گیا، اور پھر اس کو پڑے رہنے دیا گیا۔ اس کو پھر کتنا عرصہ پڑی رہی وہ جی؟ مٹی میں اگر مٹی پڑی رہ جائے تو اس میں ایک خاص قسم کی سمیل، اور چونکہ نبیوں کا بھی معاملہ ہے، اس کو بو کے بجائے میں کہتا ہوں اس میں ایک خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، خوشبو۔ آپ نے اس خوشبو میں سے خشک کو نکال دینا ہے، جو باقی رہے اس کو کہنا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ میں نے کیا کہا ہے؟ خوشبو میں سے خشک کو نکالا تو کیا رہ گیا؟ یہ اس مٹی میں آنے لگی۔ تو یہ مٹی میں بو یا خوشبو کب آتی ہے؟ جب مٹی گوندھ کر کچھ عرصہ پڑی رہے، ٹھیک ہوگا؟ یہ دیکھو قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، سبحان اللہ بحمدہ۔ آپ درود پاک پڑھیں تاکہ آیت جلدی مل جائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، مسنون، میم سین نون واو نون، مسنون، ٹھیک ہو گیا؟ قرآن میں آتا ہے ایک اور جگہ، اس کا معنی بو، باسی، کیا جی؟ باسی، رات کا رکھا بے پانی، ہاں قرآن میں یہ بھی آتا ہے، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، آسن اور مسنون، وہ پانی باسی نہ ہوگا، وہ بے پانی نہیں ہونا، فریش ہونا ہے۔ تو مسنون کا معنی باسی، جس میں سمیل پیدا ہو جائے، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے۔ آدم کی وہ مٹی لی گئی، اس کو پھر گوندا گیا اور اس کو پڑے چھوڑا گیا، اتنا کہ اس میں کیا پیدا ہو گئی؟ سمیل پیدا ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہاں یہ سورہ حجر آیت نمبر 26، ٹھیک ہو گیا؟ پھٹا صاف ہو گیا؟ اول ما خلق اللہ نوری کا کہ نہیں؟ کہ ابھی باقی ہے؟ ابھی آگے چلتے ہیں۔ پھر وہ مٹی کیا رہی؟ اللہ کہتا فوری نہیں، جب اس میں بو پیدا ہوگی اس سے آدم نہیں بنایا گیا، کیونکہ اس میں بو تھی۔ پھر وہ پڑی رہی، وہ مٹی پھر پڑی رہی، کچھ عرصہ اس کو پڑے چھوڑا گیا۔ جب اس کو چھوڑا گیا پھر وہ گارا، آپ بتائیں جب گارا پڑا ہوتا ہے، پڑا رہتا ہے تو اس میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ چپکٹاہٹ پیدا ہو جاتی ہے،
لزوجت عربی میں کہتے ہیں اس کو، وہ چپکنے کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے وہ گارا پڑا رہا. کتنا عرصہ پڑا رہا؟ اللہ نے دن نہیں بتائے، علامت بتا دی. کتنا پڑا رہا؟ انا خلقناہم من طین لازب، وہ مٹی اتنے دن پڑی رہی، گارا پڑے پڑے اس میں چپکنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہو گئی؟ کہو اللہ اکبر. یہ سورہ صافات آیت نمبر 11. اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ بولو. ہاں، اول ما خلق اللہ نوری، یہ حدیثیں سنا کر اس حدیث پر تم عقیدے کی بنیاد رکھ رہے ہو. میں کہتا ہوں یہ گپ کے سوا کچھ نہیں ہے. قرآن کا مقابلہ گپ کر سکتی ہے؟ ہاں، قرآن تو اتنی مذاق کر رہا ہے. اس اول ما خلق اللہ نوری کی بھی کہیں وضاحت ہے کہ وہ نور کیسے تو پھر کیا ہوا، اس نور کو کیا کیا گیا، کیا نہیں کیا گیا، کیا نہیں کیا گیا. اس کی بھی کہیں وضاحت سنی کسی مولوی کو کوڑ کی سنی ہوئے اور جھوٹ بھی سنا ہو؟ نہیں. جس کی وضاحت ایک وہ چیز ہے جس کی وضاحت تمہارا رب قرآن میں کر رہا ہے، اور ایک وہ بات ہے جس کی وضاحت ہی نہیں ہے. کون سی بات سچی ہے؟ جس کی وضاحت موجود ہے یا جس کی نہیں ہے؟ وضاحت موجود ہے. وضاحت تو خدا اس کی کر رہا ہے. اب آگے کیا کہیں گے ہم؟ جی، اور مسئلہ یہ نہیں دیوبندیت کیا ہے، بریلویت کیا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہتا تو کیا ہے اور کرنا یہ مسئلہ ہے. ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہیں تمہارے رب نے تمہاری کتاب اور قرآن میں بتا دیا کہ ہم کس سے بنے ہیں. ہاں، تو ٹھوکنا ہے ادھر ادھر دیاں، پھر خدا اس کی وضاحت کر رہا ہے، اور جو تو کہہ رہا ہے اس کی کوئی وضاحت نہیں. اور تم میں جو بڑا جاہل ہے، تم میں جو بڑا جاہل مولوی ہے، وہ کہتا ہے اللہ دے نور وچوں نور. جو تم میں سب سے بڑا جاہل ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ دے نور وچوں نور. تو عیسائی کیا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہاں سے نکلے؟ تو عیسائی کیا کہتا ہے؟ ہاں، عیسائی کیا کہتا ہے؟ اللہ نے جو کہا ہے ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ اللہ کا کسی چیز کو، مخلوق کو اللہ کا حصہ بناتے ہیں. دعا کریں آیت مل جائے جلدی سے. کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھو آیت آگے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. جز ایسا اردو کا لفظ سر جی، اور فلاں چیز فلاں کا جز ہے. کسی کو ان پڑھ کے پاس میں چلا جاؤ جز کی ہوتا ہے. بندے کا جز انسان ہوتا ہے کہ کی ہوتا ہے؟ بولو. آپ کی اولاد آپ کا جز ہے، تو وہ کیا ہے؟ آپ کا انسان ہے کہ گدھا ہے؟ وہ آپ کا جز کیا ہو سکتا ہے؟ انسان. گدھے کا جز کیا ہوگا؟ جانور کا جز کیا ہوگا؟ اور خدا کا جز کیا ہوگا؟ خدا ہوگا. اللہ کہتا تمہیں شرم نہیں آتی؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. مخلوق کو اللہ کا حصہ مانتے ہو تم؟ کیسے؟ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے، اللہ نے جواب دیا أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ. اللہ کہتا لاؤ، فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ کہتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ من الجنة نسبا أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا له بين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. آیت کا ایک حرف پڑھنے مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن اس آیت میں جو مقصودی بات ہے وہ کیا؟ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نسب ثابت کرنا چاہتے ہیں.
کہ اللہ بچوں کوئی نکلا ہے؟ ہاں، یہ اللہ کا نسب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بچوں کوئی شے نکلی ہے؟ ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ او ام لکم اصطفى البنات على البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین. تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اس کی کوئی دلیل؟ اللہ کہتا ہے تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اچھا تو انو دیتے پتر تے اپنے واسطے رکھیے تیاں، کمال ہو گئی. او اپنے واسطے رکھی جو ہوتی ہے جنہوں تو آپ پسند نہیں کرتا. یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے. اللہ کو کہتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنی باری ہے تو کیا کہتے ہیں مینوں کی چاہیے نے پتر. تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس صنف کو اپنے لیے تم ماننے کو تیار نہیں کہ میرے گھر میں بیٹی ہو، اسے خدا کے نام لگاتے ہو. ہاں وہ بیٹی أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. ہاں اللہ کو اگر اولاد ہی چاہیے تو فوج بنانی ہے نا اللہ نے. تم فوج بھی اللہ کو وہ بنا کے دے رہے ہو جو کہیں لڑ نہ سکے، بات نہ کر سکے. یہ جی فوج دے اللہ کو، یہ اللہ کہہ رہا ہے. تو میں کیا کہہ رہا، فرشتے بھی، مشرکین بھی کیا کہتے تھے؟ فرشتے اللہ کا کیا ہے؟ جز ہیں، حصہ ہیں. اللہ نے کہا اس کی کوئی دلیل؟ اس کی کوئی دلیل؟ ہاں افلا تذکرون. تھوڑا کھانا نہیں کام کرتا؟ تم کہتے ہو کوئی چیز اللہ کا حصہ ہے، تمہارا دماغ نہیں کام کرتا؟ ام لکم سلطان مبین. کوئی دلیل اس کی کہ کوئی چیز اللہ کا حصہ ہو سکتی ہے؟ کوئی دلیل؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ کے سامنے جو دلیل پیش ہو سکتی ہے وہ اللہ کی کتاب سے پیش ہو سکتی ہے. تمہارے پاس ایسی کوئی کتاب ہے جس میں اللہ نے یہ بات اتاری ہو کہ فلاں چیز میرا حصہ ہے؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ، جو میں نے کتاب اتاری ہو لاؤ، اس میں کہاں ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. اور کبھی کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کبھی کہتے ہو جنوں سے اللہ کا رشتہ ہے. ہو وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. جن ہو یا فرشتے، سب کے سب اللہ کی عدالت میں وہ تو حاضری دیتے ہیں. ہاں یہ تو ہوگا فرشتوں کا. عیسائی کیا کہتا ہے؟ عیسائی کیا کہتا ہے؟ عیسی علیہ السلام اللہ کے جز ہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. ہاں یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا حصہ ہے. عیسی علیہ السلام اللہ کے بچوں نکلے ہے، اس واسطے اللہ کو خدا ہے. کچھ خدا اللہ ہے، کچھ عیسیٰ بھی ہے. صحیح ہے. ان الانسان لکفور مبین. انسان بڑا ناشکر ہے، یہ ناشکرا ہے، اللہ کی توہین کرتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا کوئی اور اللہ کا بیٹا ہے. تو اللہ کا کوئی جز؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نکلے ہیں، جیسے تیرا جاہل مولوی کہتا ہے، بے وقوف مولوی کہتا ہے، قرآن و حدیث کا دشمن مولوی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نکلے ہیں، پھر تو محمد اللہ کا حصہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کا حصہ ہوا. ہاں وہ تو اللہ کا حصہ ہوا. اللہ کا تو کوئی حصہ ہے ہی نہیں. اے محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے اے محمد اعلان کرو خدا کا کوئی حصہ نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں. اگر کوئی اللہ کا حصہ ہوتا، اللہ کی کوئی اولاد ہوتی، اس کی سب سے پہلے عبادت محمد کرتا. کہو سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو اللہ کا کوئی حصہ نہیں. اگر کوئی اللہ کا کیا ہوتا، سب سے پہلے اس کی عبادت کون کرتا؟ میں محمد کرتا. دیکھو آیت کیسی جلدی آ جاتی ہے. سبحان اللہ.
قل ان کان للرحمن ولد، قل ان کان للرحمن ولد، رحمان کا نام آتا ہے؟ رحمان کس کو کہتے ہیں؟ بولو، نہیں آتا؟ بسم اللہ پڑھ کے دیکھ لا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں نہیں آتا تو سورہ فاتحہ دیکھ لے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان کون ہے؟ قل ان کان للرحمن، آگے نا رحمان اللہ کی بات ہو رہی ہے، ولد، کیا ولد؟ ولد کنوں آنے ہیں؟ نبی کو، رسول کو، کہ پتر نو؟ کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کو کہتے ہیں نا ولد، ہاں ولد فلاں تے ولد فلاں۔ قل ان کان للرحمن ولد، میرے محبوب کہو اللہ کا کوئی حصہ نہیں، اللہ کا نہ عیسیٰ ہے، نہ فرشتے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اللہ کا جز عیسیٰ، نہ فرشتے ہیں، مشرک اس میں کہنے میں جھوٹے ہیں، اور اللہ کا کوئی جز عیسیٰ بھی نہیں، عیسائی اس میں جھوٹا ہے، اور جو کہتا ہے محمد اللہ کا جز ہے، اے بے ایمان اس میں جھوٹا ہے۔ لب کر میرے پہ پرچا، کیڑی عدالت چلا گئے جانا؟ قل ان کان للرحمن ولد، میرے محبوب کہو اگر رب رحمان کا پتر ہوتا، کیوں دا پتر ہوتا، فانا اول العابدین، سب سے پہلے اس کی عبادت میں محمد کرتا، کیونکہ خدا کا جز بھی کیا ہوتا ہے؟ تو جو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نور وچوں نور نکلیا، ہاں قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اکبر درود پاک پڑھو، ایک بار یا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، سمجھا دی بات۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، سبحان، کیا کہا؟ سبحان، پھر کہو قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، سبحان رب السماوات، سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، پھر کہتا ہے وهو الذي في السماء الہ، کیا؟ وهو الذي في السماء الہ، في السماء الہ وفي الارض الہ، وہ آسمانوں میں بھی معبود ہے، وفی الارض الہ، وہ زمین میں بھی معبود ہے، وہو الحکیم العلیم، تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، وہ معبود ہے، اس کے معبود ہونے کا مطلب یہ ہے آسمانوں میں برکتیں تو اسی کی، تبارک زمین میں برکتیں ہیں تو اسی کی، یہ علیحدہ چیز ہے کہ تو یہ برکتیں نبیوں کی مانگتا ہے اور مردوں کی مانگتا ہے، تو جہان کے فیض مانگتا ہے، وہ کہتا ہے تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، برکتیں، فیض، بخششیں، عنایتیں سب کا سب اسی کی ہیں جس کے قبضے میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اسی کی اور کسی کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، برکتیں آسمانوں میں بھی اس کی، زمین میں بھی اس کی، آسمان و زمین کے درمیان میں اگر مخلوق ہے تو اس پر بھی برکتیں اس کی، وعندہ علم الساعہ، ایک دن یہ برکتیں والی چیز سب فنا ہو جائیں گی، وہ فنا ہوگی قیامت کے دن، وہ کب ہوگی اس کے سوا کسی کو خبر نہیں، نہ محمد کو خبر ہے نہ آدم کو، وعندہ صرف مجھے کو خبر ہے، وعندہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم، وعندہ علم الساعہ وإلیہ ترجعون، تم نے اسی کے بعد جانا ہے، جب وہاں جاؤ گے، کہو سبحان اللہ، جب وہاں جاؤ گے
اور جن کے تم نام لیتے ہو، کبھی کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں، کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا، کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نور وچوں نور، نہیں، ولا یملک للذین یدعون من دونہ الشفاعہ، قیامت کے دن کوئی دم بھی نہ مارے گا، کیا کہا؟ ولا یملک للذین یدعون من دونہ الشفاعہ، قیامت کے دن کوئی دم بھی نہ مارے گا، بولے گا کون؟ وہاں بولے گا کون؟ الا من شہد بالحق، جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا، توحید پر پکا رہا، جس نے یہ کہا نہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، نہ عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نکلے ہیں، محمد اور عیسیٰ دونوں اس کے رسول ہیں، وہ بولے گا، یہ کہہ رہا ہے قرآن، الا من شہد بالحق، اللہ اکبر، وہم یعلمون، ساری کائنات کو اس حقیقت کا پتہ بھی ہے، کیا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، میرے بابو اس حقیقت کو یہ جانتے ہیں، اس پر چلنے کو تیار نہیں، اے محمد ان سے پوچھ کر دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کافر ہو وہ بھی کہتا ہے، ابو جہل ہو تو وہ بھی کہتا ہے، مسلمان ہو تو وہ بھی کہتا ہے، جب اللہ ہے تو وچ کون آ گیا ہے؟ پھر وچ کون آ گیا ہے؟ ہاں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، ان کو خود پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمہیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کے پاس اللہ کے نام کے سوا کوئی نام ہے؟ تیرے کو کسی کا نام جو نے بنایا میں نہیں، تین تو نہیں بنایا، تیرے پنڈے تے کوئی روح بنایا انہیں ہے کوئی؟ من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون، اپنا بنانے والا جب مجھے جانتے ہو مانتے ہو تو دھکے کہاں کھاتے ہو پھر تم؟ یہ کہہ رہا قرآن، پھر دھکے کتنے کرنا ہے؟ جھاڑو دینا پھرنا قبراں دا، مسیتیں بڑھن پیار نہیں، غلط کا حقیقت یہ ہے جو خدا کا قرآن کہہ رہا ہے، مگر اس کے کہنے کے لیے مولوی کے اندر روٹی اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی چاہیے اور خون پھر چنگا چاہیے۔ وہ کہہ سکتے ہیں جن کو جینے سے پہلے مرنے سے محبت ہے، وہ کہتا ہے بات ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر جاتے کہاں ہو؟ سنو، سب سے پہلے یہ دعوت، اللہ کہتا ہے اس امت میں سب سے پہلے اس بات کی دعوت تمہیں کس نے دی ہے؟ بولو کس نے دی ہمیں دعوت؟ ہمیں اسلام سب سے پہلے کس نے دیا ہے؟ ایمان کس نے دیا ہے؟ ہمیں لا الہ الا اللہ کس نے دیا ہے؟ بولو کن نے دیتا ہے؟ اور ڈردا کیوں ہے؟ کن نے دیتا ہے؟ اور تینوں لا الہ الا اللہ کن نے دیتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وقیلہ ہے، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، وقیلہ، سبحان اللہ، وقیلہ، جس محمد نے تمہیں میری دعوت دی ہے، جس محمد نے تمہیں میری توحید کی دعوت، جس محمد نے تمہیں میری معرفت، جس محمد نے تمہیں میری عبادت کا طریقہ سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ تمہیں میری بات کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے، وقیلہ، میری بات کہنے کے لیے محمد کے ہونٹوں کی جو حرکت ہے اس حرکت کی مجھے قسم ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بول کیا کہہ رہا ہے؟ اونچی پاٹ درود پاک۔ تو میں بات کیا عرض کر رہا تھا، ہمارے نبی نے ہمیں سمجھایا جن پیدا ہوئے کس سے؟ آگ سے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ جن پیدا ہوئے آگ سے، فرشتے پیدا ہوئے نور سے،
یا رسول اللہ اب کدے تو بنے تو ہمارے نبی نے ہمیں کیا کہا؟ اللہ نے اپنی کتاب میں تمہیں بتا دیا ہے، وہاں سے دیکھ لو. یہی بات چل رہی تھی. اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا ہم کس سے بنے؟ اللہ نے اپنی کتاب میں تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، وہاں دیکھ لو. میں محمد اور آدم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کس سے بنی ہے تمہیں تمہارے رب نے اپنی کتاب میں بتایا ہے، وہاں سے دیکھ لو. ہم نے قرآن کھولا تو وہاں اس کا پوری تفصیل موجود تھی. ٹھیک ہے نہیں؟ پہلے بتائیے میں نے آپ کو کیا تفصیل ہے؟ پہلی سکی مٹی، کیا کہا قرآن نے؟ سکی خلقہ من تراب. کسی کو آیت کا نمبر یاد نہ رہے، 7واں سپارے میں سورہ انعام کی پہلی اور دوسری آیت، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. آیت نمبر 2، هو الذی خلقکم من طین. انسانوں، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے. کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے بنایا ہے. پھر اس مٹی کا ہم نے کیا کیا؟ گارا گوندا. اس کو میں نے سورہ حجر سے کہا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اس مٹی کا کیا گوندا؟ گارا. پھر وہ گارا پڑا رہا کتنا عرصہ؟ اس گارے میں خشک کے بجائے کیا پیدا ہو گئی؟ سمیل پیدا ہو گئی. وہ پڑ رہا من حمأ مسنون. پھر وہ گارا اور دن پڑ رہا، وہ گارا پڑے پڑے اس میں لزوجت پیدا ہو گئی، چپکنا شروع ہو گیا. اس کو سورہ صافات میں کہا ہے انا خلقناہم من طین لازب. پھر وہ گارا پڑے پڑے چپکنا شروع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ چپکنا شروع ہو گیا. پھر اس میں ہم نے آدم کا نقشہ کھینچا. کہو سبحان اللہ. ہم نے اس میں آدم کا نقشہ کھینچا. اب کیسے کھینچا؟ سورہ تغابن. کہو سبحان اللہ. چھوٹی سی بات ہے، ہمارے نبی نے کہا ہے تم کس سے بنے ہو قرآن میں دیکھ لو. کس میں دیکھ لو؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد. آسمان و زمین کی ہر چیز میرا نام پکارتی ہے. لہ الملک، بادشاہی بھی میری، ولہ الحمد، قابل تعریف بھی میں، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر زور بھی میرا. والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. کافر کو پیدا کرنے والا بھی میں اور تم مسلمان کو پیدا کرنے والا بھی میں. واللہ بما تعملون بصیر. تمہارے کردار پر، تمہارے عمل پر نظر بھی میری. دیکھنے والا بھی کون؟ واللہ بما تعملون بصیر. دیکھنے والا بھی. تو ایتھے قصور دی گلیاں چ پھرنا ہے، کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھنا ہے تے کہنا ہے میرے فلاں بابا نظر رکھتا ہے. فلاں بابے کی میرے اوپر کیا ہے؟ کوئی کہتا شیخ عبد القادر جیلانی کی نظر ہے، کوئی کہتا داتا صاحب کی نظر ہے، کوئی کہتا بلے شاہ دی، کوئی کہتا فلاں دی، کوئی فلاں دی. یہ سب اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. وہ مر چکے. کیا کہا؟ وہ مر چکے. ذمہ داری عبدالحق کی. قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء. یہ مردے ہیں زندہ، یہ مردے ہیں زندہ. اموات، یہ مردے ہیں، غیر احیاء، یہ زندہ. اموات، یہ مردے ہیں، غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون. انہوں تیری کیا خبر ہے؟ ان کو تو اپنی خبر نہیں کہ قیامت کی حاضری کب لگنے والی ہے. تو آنا بابے نظر ہے، تو جھوٹا، تو کوڑا، گپ. قرآن سچ. اللہ اکبر. واللہ بما تعملون بصیر.
تیرے ہر عمل پر میری نظر ہے. خلق السماوات والارض بالحق، آسمان و زمین، آسمان بنا اس کو دیکھ کر بالحق مجھے پہچان. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ خلق السماوات، آسمان بنا اس کو دیکھ کر بالحق، حق کو پہچان. والارض، زمین بنی اور زمین کو دیکھ کر حق کو پہچان. وصورکم فاحسن صورکم، اپنی شکلیں دیکھو، یہ شکلیں بنی اس کو دیکھ کر مجھے پہچان. ہاں کہو اللہ اکبر. اگر نہیں پہچانے گا مجھے، اگر نہیں پہچانے گا مجھے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، ایک دن تو نے میرے پاس تیرے حلوے منڈے سب کر دیا گا. ہاں مردوں کے نام پر حرم دیاں روٹیاں تے بوٹیاں اور مردوں کے نام پر گند چاٹنے والوں، خدا تمہیں ضرور پوچھے گا. ایک شریعت قرآن میں اللہ نے اتاری، محمد نے تمہیں بتائی، یہ کون سا عمل ہے، یہ کون سی شریعت ہے، اور کس بے ایمان نے تمہیں یہ بتائی ہے. تمہیں ضرور پوچھے گا. ہاں نہیں پوچھے گا تو پھر چنگا لینا جا. کیا لیتا جا؟ تحفہ. اسی بول کہ تمہیں خدا پوچھے گا. اے جو ختم دی روٹیاں دے چڑھ کے تو بیٹھا ہے اتنا بابے ہوری بخشی جان گے، ایک گند تینوں رب ضرور پوچھے گا. ہاں ایک سیکنڈ انتظار کر. درود پاک پڑھ کے آیت میری جلدی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. آگے سرائے سن 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 کان کھول. ام لہم شرکاء، کیا پڑھا ہے میں نے؟ شرکاء. پڑھے لکھے بندے بولے بیٹھے ہو. شرکاء کس کی جمع ہے؟ بول نیچی بولو. کس کی؟ دیکھ لا گرنتھ تو نہیں. یہ گرنتھ تو نہیں ہے. ہندوؤں کی ستیارتھ پرکاش تو نہیں ہے. بلے شاہ کافی بھی نہیں. سید حجویری کی کشف المحجوب بھی نہیں. پیر محمد بخش کی سیف الملوک بھی نہیں. وارث شاہ کی ہیر بھی نہیں. یہ خدا کا قرآن ہے. کیا کہتا اللہ؟ ام لہم شرکاء، تمہارے پاس کوئی شریک ہے میرا؟ تمہارے پاس کوئی شریک ہے؟ ایک تو میں اللہ، ایک تو میں اللہ ہوں جو تمہیں شریک بتا رہا ہوں ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. ایک تو میں ہوں. یہ جو تم میری شریعت کو چھوڑ کر ایک گند بلا کو تو کی ہے نا، یہ تیرے پاس میرے برابر کا کوئی اور بھی اللہ ہے؟ میں اللہ تو یہ بتا رہا ہوں، تجھے وہ اللہ کچھ اور بتا رہا ہو تو وہ خدا مجھے بتانا جو تجھے شریعت دے رہا ہے. وہ خدا بتا جو تجھے شریعت دے رہا ہے. ہاں اللہ اکبر. قرآن کسی کا پیچھا چھوڑتا جب تک کہ اسے جنت کے دروازے پر پہنچا تو آپ حرامی ہے جو جنت کے دروازے سے بھی بھاگنا چاہتا ہے. خدا کی قسم جنت کا گیٹ ہے یہ قرآن. کمی چھوڑی چھڈی کوئی کمی بولتا نہیں. ام لہم شرکاء، ان کے پاس کوئی شریک ہے میرا. شرعو، شرعو، شین را عین شرع، کنو آدھے نے شریعت کنو آدھے. ام لہم شرکاء شرعو لہم، اور قرآن باتیں کر دے گا، تیری کلی پوری ٹھوک دے گا، تو نہ ٹھکاویں تیری مرضی. آگے سنو. ام لہم شرکاء شرعو لہم من الدین، کیا کہا ہے؟ من الدین. دین کنو آدھے نے چوڑے نہیں پھر دینے، اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دین. دین کس کو کہتے ہیں؟ خدایا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا دین کیا ہے. قرآن کہتا، اللہ کہتا ہے پھر میرے سے دین کیا ہے. الیوم اکملت لکم، بول بول، الیوم اکملت لکم، میرے کو نہیں یقین تو سچی بول کی آگے جی. الیوم اکملت لکم دینکم، دینکم یہ ہے دین. اللہ عیسائی بھی آندا ہے میرا دین، یہودی بھی آندا ہے،
تو کون سا دین؟ قرآن کہتا ہے یہ بھی لے لے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کون سا دین ہے؟ اسلام۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، ایک تو شریعت وہ ہے جو میں نے اتاری، محمد تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے، اے جو تو چوڑا لیا دیگا تے مردے دے کپڑے تے ٹکڑے تے روٹیاں تے چلڑ تے پلڑ سارا گند تو کٹھا کیتیاں نا، یہ کس خدا نے دی ہے؟ میرا مساوی خدا تمہارے پاس کون ہے؟ ہاں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، دین کے نام پر وہ کام کرتے ہو ما لم یأذن بہ اللہ، جس کا اللہ نے حکم، بول جس کا اللہ نے حکم، تو نہ ڈر نہیں، میں جو بیٹھا ما لم یأذن بہ اللہ، وہ کرتے ہو جس کا اللہ نے تمہیں حکم۔ کوئی کہتا ہے باتیں چل، کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ دا پتر ہے، ابو جہل کہتا تھا فرشتے اللہ دی بیٹیاں، مسلمان کہتا ہے محمد اللہ کے نور میں سے نور ہے، قرآن کہتا ہے کوڑے، جھوٹ ہے۔ ہاں ہمارے نبی نے بتایا آدم کس سے بنا، اللہ کے نبی نے ہمیں کہا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے کتاب اتاری ہے، اپنی کتاب میں بتا دیا ہے کہ آدم کس سے بنا ہے اور میں کس سے بنا ہوں۔ اللہ نے ترتیب بتائی، من تراب، سکی مٹی، پھر اس کا گارا، من حمأ مسنون، پھر وہ گارا پڑا رہا اور گارے میں چپکٹاہٹ پیدا ہو گئی، من طین لازب، سورہ صافات، من طین لازب، وہ چپکنے والا گارا بن گیا۔ پھر اس میں سورہ تعامل اللہ کہتا تمہارے باپ آدم کی شکلیں بنائی، کیا بنائی؟ بول، شکلیں بنائی، پھر آدم سیدھا ہوا، کیا ہوا؟ بول، پھر جب آدم سیدھا ہوا تو اس میں نے اپنی روح کو پھونک دیا، کہو سبحان اللہ۔ پھر آدم سیدھا ہوا، جب آدم سیدھا ہوا تو میں نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا، ساری کائنات کو کلمہ کن سے بنایا، ساری کائنات کو کن سے بنایا کہ ہو جاؤ، ساری کائنات ہو گئی۔ انسانوں تمہیں عظمت بخشی ہے، تمہیں اپنے ہاتھ سے میں نے بنایا۔ کس سے بنایا ہے؟ بول کس سے؟ اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ کس سے بنایا؟ اپنے ہاتھ سے بنایا۔ خلقت بیدی اور قال فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی، فرشتوں سے کہہ دیا تھا اب اس میں نے اپنی روح پھونکی ہے، جب میں روح پھونک دوں آدم کی تعظیم کے اندر تم ساری سجدے میں گر جاؤ۔ کس میں گر جاؤ؟ سجدے میں گرو، آدم کی تعظیم کرو، آدم کو عزت بخشو۔ سجدے کے ساتھ سجدہ تو ہو رہا تھا کس کو؟ اللہ کو۔ آدم قبلہ تھا، جیسے سجدہ اللہ کو، کعبہ قبلہ ہے، سجدہ کس کو؟ اللہ کو۔ آدم کیا تھا؟ قبلہ تھا۔ میں نے شیطان نے کہا اللہ کیوں؟ اللہ نے کہا خلقت بیدی، اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ کس سے؟ اپنے ہاتھ سے بنایا۔ پھر آدم اٹھے، ان میں روح آئی، آدم اٹھے، جیسے ہی روح سے سانس آیا آدم کو چھینک آئی، جیسے ہی چھینک آئی آدم نے کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ ساری آسمان و زمین کے فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ، اے آدم اللہ تجھ پر کیا کرے؟ رحم کرے۔ یہ ہے انسانیت کی تخلیق۔ محمد نے ہمیں قرآن کے حوالے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن سے پوچھ لو تم کس سے بنے ہو، قرآن یہ کہتا ہے تیری کوئی رٹ نور من نور اللہ،
اس گپ کو ہم ماننے کو تیار نہیں. ہم خدا کی مانتے ہیں, محمد مصطفیٰ کی مانتے ہیں, اولیاء کے نقش قدم پر ٹکر کٹھے نہیں کرتے, ولیوں کے نام پر ہم چلتے ہیں. جس راہ پر وہ چلے اس راہ پر چلنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ